حضرت یوسف علیہ السلام نام سنا؟ اللہ کے نبی ہیں، بڑے سونے خوبصورت نبی ہیں، بڑے سونے نبی تھے اللہ کے. آپ کا حسن بڑا مشہور تھا. حضرت یوسف علیہ السلام 120 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. 120 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. جب وصال ہوا آپ کا تو مصر کے لوگ، ہر بستی والا شخص جو بستی کا امیر تھا، جو گاؤں کا بڑا تھا، اس کی کوشش یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کا مزار، ان کی قبر ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں بنے. کیوں؟ لیکن آپ چاہتے ہیں کوئی بندہ، نیک بندہ آپ کے گھر میں آئے، کیوں آئے؟ برے بندے کو آپ گھر میں داخل نہیں دیتے، اور نیک کے بارے میں تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ، کوئی ولی، کوئی شیخ، کوئی مرشد کو گھر میں قدم رکھے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے قدم رکھنے سے برکتیں آتی ہیں. تو ہر بستی والا یہ چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار، ان کی قبر ان کے محلے میں بنے. تو ہر محلے والے نے خواہش کی، ارادہ کیا. تو اب لڑائی جھگڑے کا اہتمام شروع ہو گیا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ دریائے نیل، اس کے ایک کنارے پر یوسف علیہ السلام کا مزار بنا دیا جائے، قبر بنا دی جائے. تو فیصلہ جب ہو گیا وہاں قبر بنا دی گئی. تو جس سائڈ پر، جس طرف پر یوسف علیہ السلام کی قبر بنی، اس طرف کے سارے کھیت ہرے بھرے. بڑے تفاصیل کو وہ تو سب سے پوچھیں گے بات. سارے کھیت ہرے بھرے، فصلیں بڑی اعلیٰ ہو رہی ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، اور دریا کے دوسری طرف کا جو حصہ ہے وہ خشک ہے. تو اب جو دوسری طرف کے لوگ رہنے والے تھے انہوں نے جھگڑا کیا کہ آپ کے کھیت ہرے بھرے ہیں، ہمارے کھیت خشک ہو رہے ہیں. حالانکہ دریا کے کنارے پر ہیں لیکن پھر بھی خشک ہو رہے ہیں. تو یہ قبر اس طرف سے اس طرف بنے گی، ہم یہاں چٹا کے وہاں لے کر جائیں گے. تو قبر کو اکھاڑ کر یوسف علیہ السلام کے دست اقدس کو دوسری طرف دفن کر دیا گیا. اور جب دوسری طرف دفن کیا تو وہ علاقہ جہاں دفن کیا گیا وہ ہرا بھرا ہو گیا اور یہ سوکھنا شروع ہو گیا. سوکھنا شروع ہو گیا. تو اب یہ لوگ ہونے لگے کہ ہمارا علاقہ خشک ہو رہا ہے، آپ کا علاقہ ہرا بھرا ہو رہا ہے. تو یہ لڑائی کا ایک سبب بن گیا. تو جو پڑھے لکھے، جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی قبر کو وہاں بناتے ہیں جہاں سے سب لوگوں کو پانی ملتا ہے. این دریائے نیل کے درمیان جہاں پانی تقسیم ہوتا تھا وہاں یوسف کے جسم کو دفن کر دیا گیا. اور جہاں جہاں پانی جاتا تھا ہر طرف ہریالی کے جاتے
کعبے کی بات کرنے والے، میں ان سے بات رکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کے ساتھ، آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، جو مٹی لگی ہے قبر کے اندر جہاں آپ کا جسد اقدس ہے، اس کے ساتھ جو مٹی لگی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ کعبہ تو کعبہ رہا، عرش اعظم سے بھی وہ مٹی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی وہ مٹی افضل ہے جہاں مصطفیٰ کا بدن لگا ہوا ہے۔ اگر مٹی کے ساتھ مصطفیٰ کا بدن لگ جائے، مٹی عرش اعظم سے افضل، اور اگر ابو بکر کے ساتھ، علیمہ سعدیہ کی گود میں، آمنہ کے جسم اقدس، شکم اقدس میں اگر مصطفیٰ کا جسم لگ جائے تو وہ عرش اعظم سے افضل کیوں نہیں؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کے والدین معاذ اللہ بکواس کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ کافر تھے، اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ اگر مٹی کے ساتھ مصطفیٰ کا جسم لگ جائے تو عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ، ان کی قبر کے اندر دیکھیں نبی پاک، پڑھیں تاریخ سیرت پڑھیں، سیدہ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ یہ مولا علی کی والدہ ہیں، ان کی قبر میں خود نبی پاک ہوئی، وہ جنت کے باغوں میں سے بات، جہاں دو لمحوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے مصطفیٰ اپنا جسم لگا دیں، وہ تو جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور جہاں 9 ماہ جہاں مصطفیٰ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں، وہ جہنم میں جائیں گے؟ کہنے والا خود جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، ایمان والے ہیں، اور جو ان کے ایمان کا قائل نہیں وہ خود پہ ایمان ہے، خود پہ ایمان ہے، اس کے اپنے ایمان کے بارے میں سے سوچنا چاہیے۔ مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جسد اقدس سیدہ طیبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اقدس کے ساتھ پاس ہو چکا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر قبر انور کی برکت کیا ہے؟ ایک بات یاد کرتا ہوں، توبہ کون قبول کرتا ہے؟ بولو یاد، اللہ۔ توبہ، ہم اگر گناہوں سے توبہ کریں تو کون قبول کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے توبہ، اور توبہ کرنی چاہیے۔ اس وقت جو حالت ہے نا ہماری ملک کی، اجتماعی طور پر، انفرادی تو کرتے ہیں سارے، اجتماعی طور پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں معاف کر دے۔ جو ہماری ملک کی حالت ہے، توبہ انسان کو کرنی چاہیے، توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کی مرضی ہے۔ آپ توبہ کریں، ہم توبہ کریں، قبول کریں نہ کریں، لیکن مصطفیٰ کے قبر کی برکت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات کی برکت کیا ہے؟ مصطفیٰ کے جسم اقدس کی برکت کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر میرے محبوب کے پاس آ کر تم توبہ کرو گے تو اللہ کو اس حال میں پاؤ گے کہ وہ تواب ہے اور رحیم ہے۔ باقی ہر جگہ میری مرضی، توبہ قبول کرو نہ کرو، لیکن مصطفیٰ کے پاس آ کر توبہ کرو گے تو میں خدا قبول کر دوں گا۔ یہ برکت ہے آپ کے جسم اقدس کی، آپ کے مزار پاک کی۔ اور جو لوگ ان کو گرانا چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ تاکہ برکت اٹھ جائے۔ پہلے ہی ملک کے اندر برکت نہیں رہی، اگر تھوڑی بہت ہی برکت نازل ہو رہی ہے تو ان اولیاء کی وجہ سے نازل ہو رہی ہے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہم جو گناہ کرتے ہیں۔ میں ایک بات علماء کی موجودگی میں کرتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں،
ان کی امتی آئے ہیں، جتنے گناہ ان امتوں میں موجود تھے، ہر امت کا اپنا ایک گناہ ہے بڑا، جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہوا ہے۔ کام توڑنا، لواطت کرنا، شراب نوشی کرنا۔ پہلی امتیں گناہ کرتی ہیں، فوراً عذاب آتا ہے، شکل تبدیل کر دی جاتی ہے، بندر بنا دیا جاتا ہے، آسمان سے آگ برستی ہے، پتھروں کی بارش ہوتی ہے، نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، پہاڑوں کے اندر آ کر میں پیس دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ امت سارے گناہ کرنے کے باوجود پھر بھی باقی ہے؟ تو اس کا سبب کیا ہے کہ جب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے گنبد خضرا کو دیکھ کر جب بھی اس کا عذاب آتا ہے گنبد خضرا کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جب تک تم علم میں ہو میں اپنا ارادہ اپنا قانون تبدیل کر دوں گا۔ میرا ارادہ قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرے گا اسے سزا دوں گا، لیکن محبوب جب درمیان میں تو آ جائے گا میں معاف کر دوں گا۔ اور جو درمیان میں مانتے ہیں، جو درمیان میں مانتے ہی نہیں، اس کے لیے تو عذاب ہے۔ اور جو درمیان میں اللہ اور اللہ کے اللہ اور مخلوق کے درمیان اپنے رسول کو مانتا ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ کل قیامت میں یہی ہوگا، کل قیامت میں، کیونکہ ہم رسول اللہ کی نسبت سے اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہیں۔ درمیان میں یہ نسبت ہے، اس نسبت سے اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے، ارشاد یہ ہے کہ جب درمیان میں میرا محبوب آ جائے گا، اپنے عذاب کو، اپنے ارادوں کو، اپنے فیصلوں کو تبدیل کر دوں گا اور محبوب کی مرضی کے مطابق کام کروں گا۔ تو یہ ان اولیاء، ان انبیاء، اللہ کے محبوب بندے جو ہیں قبروں کی یہ برکتیں ہیں۔ ان قبروں پر آ کر انسان حاجات طلب کرتا ہے، حاجات آرزویں دعائیں کرتا ہے، نیک بندوں کے وسیلے سے، ان قبروں کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، دعا اللہ سے کرتا ہے۔ دینے والا اللہ ہے لیکن ان کے وسیلے سے انسان کرتا ہے۔ یہاں ایک بات حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کرتا ہوں۔ حضرت امام شافعی امام ہیں، فقہ کے امام ہیں۔ امام فقہ کا امام وہی ہوتا ہے جسے قرآن کا علم ہو، جسے حدیث کا پورا علم ہو، وہی امام بنتا ہے۔ دو رکعت کے امام نہیں، فقہ کے امام، دو رکعت کے امام نہیں، فقہ کے امام ہیں حضرت امام شافعی۔ اور بڑے بڑے اولیاء ان کے مقلد ہیں، بڑے بڑے اولیاء۔ امام جلال الدین سیوطی جیسی ہستی وہ حضرت امام شافعی کی مقلد ہے۔ امام شرانی جیسی ہستیاں، بڑے بڑے اولیاء حضرت امام شافعی کی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان کا عمل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب کوئی مسئلہ الجھتا ہے، جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی، میں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر جاتا ہوں، دو نفل پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ میری مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ یہ حضرت امام شافعی کا عقیدہ ہے کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر جا کر دعا مانگتے ہیں اور اللہ ہم کی مشکلیں دور کر دیتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم مشکل میں آ جائیں تو ان نیک بندوں کے پاس اور اللہ کے درباروں پر جائیں، ان کا وسیلہ لے کر، کیونکہ اللہ کے معبود ہیں، دوست ہیں اللہ، ان کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں، یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں، خطاکار، سیاہکار ہیں، لیکن یہ تیرے محبوب بندے ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، ساری زندگی تیرا نام لیتے ہوئے انہوں نے بسر کی ہے۔ اپنے ان بندوں کا صدقہ، اپنے ان دوستوں کا صدقہ، اپنے ولیوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حاجات پوری فرما۔ کہتے ہیں نہیں، بندوں سے وسیلہ طلب نہیں کرنا چاہیے، اعمال کا وسیلہ،
اعمال کا وسیلہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اشخاص کا بدلو کا وسیلہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات انتہائی بے وقوف لوگوں کی بات ہے۔ اعمال کا وسیلہ تو ٹھیک ہے، لیکن بدلو کا وسیلہ ٹھیک نہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ اعمال، نماز کا وسیلہ سارے کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی ہو، اعمال کے وسیلے کے قائل ہیں۔ نماز وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا، روزہ نیکی یہ وسیلہ ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھ کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے؟ کرتا ہے کوئی دعویٰ؟ کرے کوئی دعویٰ کہ میں نے نماز پڑھی ہے اور قبول ہو گئی ہے؟ نہ، اسے ظن ہے، اس نے ظن ہے، امید رکھتا ہے کہ وہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ جو غیر مقبول ہے، ظنی عبادت ہے، اس کا وسیلہ تو جائز ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، جن کی قبولیت کے بارے میں کوئی شک نہیں، ان کا وسیلہ جائز نہیں۔ ظنی کا وسیلہ تو جائز ہے، قطعی کا وسیلہ جائز نہیں۔ یہ کس طرح کی منطق ہے، یہ کس طرح کی عقل ہے؟ یہ تو بیوقوف جائے لوگوں کی باتیں ہیں۔ جب ظنی عبادتیں وہ وسیلہ بن سکتی ہے، تو جو قطعی القبول ہے، کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ویسے ہی دائرہ اسلام سے چل جاتا ہے۔ تو اگر نماز کا وسیلہ جائز ہے تو جس نے ہمیں نماز سکھلائی ہے اس کا وسیلہ جائز نہیں۔ یہ اولیاء اللہ، یہ بزرگان دین، یہ ہمارے درمیان اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے کوئی وسیلہ ہے، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان لفظوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا